بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، ہم انہیں کی عظمت بتا رہے ہیں انہیں کے نعرے لگا لگا۔ خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر، عیاں ہے ان پر وہ ذرہ ذرہ رکھتے ہو جسے تم چھپا چھپا کر۔ سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، سمٹ کے ساری زمین آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے بھی یہ دی گواہی ڈن کے ان کے بجا بجا کر۔ اور ان کے در پہ جو بھی گیا سوالی، اور ان کے در پہ جو بھی گیا سوالی، کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہی ہے جھولیاں سبھی کو طیبہ بلا بلا، سبھی کو طیبہ بلا بلا۔ مختصر سے وقت میں مختصر سے حاضر ہوگی، آپ لوگوں کی محبت چاہیے۔ پیارے آپ علیہ السلام کے ذات مبارکہ پر ہدیۃ الاسلام کے گجر اچھامر کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے ہم پر کہ ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا اور ہمیں اپنے پیارے محبوب کا امتی بنایا۔ اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کیا ہو سکتا تھا کہ وہ پیارا محبوب اللہ رب العزت کا جس کی خاطر رب کائنات نے اس کائنات کو بنایا، جس کی حسرت انبیاء کرام کرتے رہے کہ کاش ہم پیارے محبوب کے امتی ہوں۔ بے شک نبی معصوم ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیے انبیاء کرام کی شان، ان کا مرتبہ دوسرے لوگوں سے بلند ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ اگرچہ پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے تب بھی نبیوں کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ کتنی شان تھی ان کی، اتنا ان کا مرتبہ تھا، اتنا مقام بلند تھا، اس کے باوجود بھی یہ حسرت تھی ان کی کہ ہم پیارے محبوب کی امتی ہیں۔ تو پھر یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر ہدیۃ السلام کریں، آپ علیہ السلام سے محبت کریں اور ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں۔ جیسے پیارے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان اقدس بھی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے اس کے والدین سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر اس کے لیے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس پر نور و انوار کی تجلیات برس رہی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس سے روشنی کے فوارے پھوٹ رہی ہیں۔ وہ جب یہ انوار و تجلیات دیکھتا ہے تو وہ اپنے جذبات میں قابو نہیں رکھ سکتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے محبوب آپ مجھے اس دنیا سے ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں، مجھے میرے والدین سے بڑھ کر محبوب ہیں، اے محبوب آپ تو مجھے میری جان سے بھی عزیز ہیں کہ میں اس جان کو بھی آپ پر قربان کر دوں۔ پھر بھی اس کے دل کو قرار نہیں آتا، سکون نہیں آتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اے محبوب آپ کی تو میرے ظاہر پر بھی حکمرانی ہے، اے محبوب آپ کی تو میرے باطن پر بھی حکمرانی ہے۔ دیکھیے جب اس دیہاتی نے، اس عرابی نے یہ دیکھا محبوب علیہ السلام کے چہرے اقدس پر انوار و تجلیات برس رہے تھے، پیارے آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس سے نور کی لائٹیں نکل رہی تھی، پیارے آقا علیہ السلام کا وہ چہرہ، روشن چہرہ، وہ حسین چہرہ جو چاند سے بھی زیادہ حسین تھا، تو پھر وہ دیہاتی اس نے پھر اس طرح اس کی تشریح کی اور یہ حضور علیہ السلام کی محبت کی اس طرح گواہی دی کہ اے محبوب آپ تو میرے ہر چیز سے بڑھ کر، اے محبوب پر کہ یہی نہیں کہ آپ کی تو میرے ظاہر پر بھی حکمرانی ہے اور میرے باطن پر بھی حکمرانی ہے۔
یہ شان ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں، اور یہاں پر ہمارا بھی یہ فریضہ اور حق بنتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے کہ بروز قیامت جب کسی چیز کا سایہ نہ ہو، سورج سوا نیزے پر ہو، لوگ پانی میں اس طرح تیر رہے ہوں گے جیسے کشتیاں تیر رہی، پانی ان کے تھوڑی تک آیا ہوا ہوگا، تو ایسے حالات میں بھی 3 لوگ ایسے ہوں گے جو رب کریم کے عرش کے سایہ میں ہوں گے۔ جب کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، رب کریم کے عرش الہی کے سایہ میں وہ لوگ ہوں گے۔ وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہوں؟ تو محبوب فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے میرا نام ذکر کیا گیا، میرا نام لیا گیا، تو اس نے میری ذات مبارکہ پر ہدیہ درود و سلام پڑھا۔ کہ جب بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ذکر کیا جائے تو حضور کی ذات مبارکہ پر ہدیہ درود و سلام ضرور بضرور پڑھا کیجیے۔ آپ بھی پڑھ لیجیے، الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ شخص کہ جب میرا کوئی امتی کسی مصیبت میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، تو وہ اس کی اس مصیبت کو دور کر دے، اس کی اس تکلیف کو دور کرے گا، تو وہ شخص بھی رب کریم کے، وہ شخص بھی عرش الہی کے سایہ میں۔ سبحان اللہ۔ کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنا، کسی مسلمان کا ساتھ دینا، کسی مسلمان کو راستہ دکھانا، وہ بھی رب کریم اس کو بھی یہ شان عطا فرمائیں گے، وہ بھی عرش الہی کے سایہ میں ہوگا۔ اور تیسرا وہ شخص جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ رکھنے والا ہوگا، سنتوں کو زندہ کرنے والا ہوگا، وہ شخص بھی عرش الہی کے سایہ میں ہوگا۔ اور پھر حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ وہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے کہ 3 شخص وہ ہوں گے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے محروم رہیں گے، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہ کر سکیں گے۔ تو وہ کون سے بد نصیب شخص ہوں گے جو حضور کا دیدار نہ کر سکیں گے، جو حضور کے دیدار سے محروم رہیں گے، اس والضحیٰ کے مکھڑے والا چہرہ جو نہ دیکھ سکیں گے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ ناراضگی ہوگی۔ تو وہ کون سے 3 شخص ہیں؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے کہ ایک وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہوگا، اور دوسرا وہ شخص جس کے سامنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ذکر کیا جائے گا اور وہ حضور کی ذات پر ہدیہ درود و سلام نہیں پڑھے گا، اور تیسرا وہ شخص جو سنت کا تارک ہوگا، جو سنتوں کو چھوڑنے والا ہوگا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنانے والا نہیں ہوگا، وہ شخص بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے محروم رہے گا۔